ہلو ہلو ہلو، آواز آواز آ رہی ہے صاف؟ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں، پلیز پلیز آپ ان کانٹیکٹس کو کسی بھی طریقے سے فون کر کے، واٹس اپ کر کے، ای میل کر کے، کسی طرح بھی ان تک میسج پہنچا دیں کہ الطاف بھائی لائن پر آ چکے ہیں۔ پلیز پلیز پلیز، میں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں اور دنیا بھر میں انسانیت سے محبت کرنے والے جو لوگ میری اس براڈ پر موجود ہیں، خواہ ان کا کسی بھی مذہب، عقیدے، مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن انسانیت کے وہ پجاری ہیں، انسانیت کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اور اس براڈ پر موجود جتنے لوگ اب تک آ چکے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 29 نومبر 2024 کی تاریخ ہے۔ 29 نومبر 2024 جمعے کا دن، فرائیڈے۔ آج فکری نشست کا جو دن ہے وہ ہے 168ویں فکری نشست، 168، 168ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 168۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم اور جبر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریاست کے بارے میں بڑی نظمیں دنیا بھر میں لکھی گئیں کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، پاکستان کی ریاست ماں کی طرح نہیں۔ افسوس کہ پاکستان کی ریاست ڈائن بن چکی ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس کے لوگوں کو باہر سے دشمن آن کر مارے اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ڈائن کا روپ دھار چکی ہے وہ خود
اپنے ہی بچوں کا، اپنے ہی شہریوں کا، اپنے ہی بزرگوں کا، اپنی ہی بزرگوں کا، نوجوانوں کا قتل کر رہی ہے، اور اپنی ہی ماؤں بہنوں کی دست درازی، بے حرمتی جب ریاست کر رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کشمیر سے لے کے آپ بلوچستان کی وادیوں تک پہنچ جائیں، ہر جگہ کڈنیپنگ، یعنی انفورسڈ ڈس اپیئرنسز۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں یہاں یہ ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو انفورسڈ یعنی جبر کے ساتھ، جبری ڈس اپیئرنسز، گم شدہ کرنا، گم شدگی کر دینا ان کی، یعنی آپ اسے یوں سمجھیے کہ کسی کے گھر میں فوج، ISI، پولیس چھاپے مارتی ہے اور جس شخص کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اسے گرفتار کرتی ہے ماں، باپ، یا یوں کہہ لیجیے اس شخص کی گرفتاری کے وقت گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معصوم بچے تک، وہ سب عینی شاہد ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر سے فلاں شخص کو، فرد کو گرفتار کر کے سادہ کپڑے میں ملبوس، نقابے چہروں پر ڈھکی ہوئی، وہ اٹھا کر لے گئے ہیں، اور پھر لے جانے کے بعد اسٹیٹ کے جو سیکیورٹی سے متعلق ایجنسیز ہوتی ہیں، جنہوں نے اس شخص کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی معلومات کے لیے گھر والے کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ پہلے اپنے قریبی تھانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں گرفتار کیا ہے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں۔ غرض یہ کہ ہر سیکیورٹی سینٹر اور پولیس تھانے میں ان کے اہل خانہ تلاش کرنے جاتے ہیں، مگر پھر بھی انکار ہوتا ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ پاک فوج نے اور ISI نے
وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ایک کام بڑا ماہرانہ طریقے سے اختیار کیا، ایل کپون اور دنیا کے سسلی مافیا ہو یا سسیلین مافیا ہو یا انڈر ورلڈ کے جتنے جرائم پیشہ مافیاز ہوں، جنگی حکمت عملیوں کو سیکھنے کے بجائے پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نے دنیا بھر کے انڈر ورلڈ مافیاز، اب اس میں سب آ جاتے ہیں، اسمگلنگ پیسوں کی، انسانوں کی، ہیروئن کی، چرس کی، گانجے کی، افیون کی، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور انسانوں کو کی اسمگلنگ بھی یہ کرتے ہیں، اور انسانوں کو یہ لاپتہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مافیاز اپنے سیف ہاؤسز بناتی ہے، اور جنہیں اغوا کیا ہوتا ہے ان سے جو بھی اس شخص کی قیمت ہوتی ہے، یا جو اغوا کاروں کے ذہن میں قیمت آتی ہے کہ اتنے کروڑ روپے دو تو تمہارا آدمی بخیریت تمہارے پاس آ جائے گا، اور ذرا سا یہ بات کر لو ٹیلی فون پہ اپنے، ابھی تک خیریت سے ہے یا نہیں ہے تمہارا گھر والا، ہم نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اسے۔ پھر وہ بات کراتے ہیں، پھر مطالبہ رکھتے ہیں، پھر جگہ طے ہوتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، پاکستانی فوج یہی کچھ کرتی چلی آ رہی ہے، اور جب مطلوبہ رقم انہیں نہیں ملتی، یا وہ سیاسی اغوا کاروں کو جو حکم دیں کہ اپنی سیاسی وفاداری، اپنی ایلیجینس، اپنی لوائلٹی تبدیل کرو، اگر جو تیار ہو جاتا ہے اس کو نہلا دھلا کے، خوشبو لگا کے، پریس کانفرنس کرا کے، اس پر ہر الزام کا داغ دھلا، نیا لباس پہنا کے عوام کے سامنے آتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں مزید بتانا چاہتا ہوں کہ جو انکار کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم نہیں اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنی جو تعلق ہے ہماری قیادت کا ہم اس سے ختم نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو مار مار کر یا تو معذور کر دیا جاتا ہے، یا ذہنی طور پر پاگل کر دیا جاتا ہے، یا پھر
جان سے ہی مار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ لاش لے جا کر کسی ویرانے میں پھینک دیتے ہیں، کسی سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کسی ویرانے میں پھینک کر چلے آتے ہیں۔ یہ ہے پاکستانی فوج اور ISI کا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جاری سلوک، جو وہ 77 برسوں سے کرتے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور صوبہ KP کے خیبر پختونخوا۔ رقبے کے لحاظ سے، رقبہ جغرافیے کے لحاظ سے رقبہ کتنا ہے، تو سب سے بڑا رقبہ جس صوبے کا ہے اس کا نام ہے بلوچستان۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صوبہ پنجاب کا، جو بلوچستان کے رقبے سے چھوٹا رقبہ رکھتا ہے، لیکن عوام کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، جہاں آبادی کی شرح جو ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ آگے ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ anybody can help me to find out the total population of the province of Punjab. What is the population of province of Punjab? What is the total population of Punjab? بھائی یہ گوگل پہ شو رہا ہے 127.7 127.7 ملین۔ 12 کروڑ 70 لاکھ، 13 کروڑ سمجھ لیں، 13 کروڑ اور بلوچستان کی، KPK کی اور سندھ کی آبادی کو، تینوں کو ملا بھی لے تو پنجاب کی آبادی سے کم۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تقریباً ہر ہی گھر کا فرد برطانوی فوج کا حصہ بن چکا تھا، بس محدود چند ایک گھروں کو چھوڑ کر ہر گھر کا۔ اس میں غریب، کسان، ہاری مزدور بھی تھے، اور اس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی تھے۔ ایلیٹ کلاس، موجودہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کے جو پنجابی تھے
وہ برٹش گورنمنٹ اس کے اندر جو 2% ایلیٹ کلاس تھی، وہ اس میں شامل کر لیے جاتے تھے، لیکن انتہائی نچلی پوسٹوں پر، جیسے کہ میجر کرنل، میجر جنرل، لیفٹیننٹ کرنل، جنرل اور واسرائز اور بیوروکریٹ افسران، ان کی حفاظت خدمت کے لیے انہیں ٹریننگ پوری فوجی ضرور دی جاتی تھی، اس لیے کہ برطانوی فوج نے قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کو ہر لمحے یہ فکر ستاتی تھی کہ کہیں مجاہدین، باغی گروپ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ بہت لوگ انگریزوں کی سلطنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گروپس بنائے اور بہت بہادری سے انگریزوں سے لڑے، لیکن بہت سے ان میں سے پھانسیوں پہ چڑھائے گئے، کالا پانی بھیجے گئے، جہاں آخری تاجدار مغل بادشاہ کے ان کو جلا وطن کیا تھا، بہادر شاہ ظفر۔ یا پھر ان کی قیدیں انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتی تھیں، کھانے کو صحیح نہیں، تشدد۔ اب پنجاب، موجودہ پنجاب جو ہے، لاہور ہے، بھائی مطلب پنجاب کا نقشہ کوئی دکھا سکتا ہے؟ صوبہ پنجاب کا کوئی نقشہ دکھا سکتا ہے؟ اچھا چلیے، کسی کے پاس نہیں ہے تو چھوڑیے۔ بھائی نکالتے ہیں بھائی، وہ جی بھائی دکھا دیتے ہیں بھائی، ہاں، تو آپ جتنی دیر میں نکالیے تو میں باتیں کرتا رہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پنجاب کا جو نقشہ ہے، میں ایسٹ پنجاب کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ ایسٹ پنجاب میں پنجابی پھانسیوں پہ چڑھے ہیں، وہ بھی پنجابی تھے، لیکن عجب خدا کا کیا کس طرح کی تقسیم ہے، اس کے بھید تو اللہ ہی جانے، کہ ایسٹ پنجاب کے لوگ تو انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور ویسٹ پنجاب کے لوگ وہ انگریزوں کی وفاداری میں بچھے جا رہے تھے۔ تو ایلیٹ میں جو لوگ گئے تھے تو ان لوگوں کو گھوڑے دلانا، گدھے دلانا، کتے دلانا، چیزیں لانا، یہ لانا،
خدمتگار. اور پھر جب کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو ٹریننگ تو ان کی ہوئی بھی ہوتی تھی، وہ ان کو بھیج دیا کرتے تھے. پوری دنیا پہ قبضہ تھا. یہ دیکھیے کشمیر، یہ پنجاب کا نقشہ آ گیا جناب. یہ بالکل صاف ہے. دیکھیے اس میں لیا نظر آ رہا ہے، بکھر نظر آ رہا ہے، بھاولپور نظر آ رہا ہے، اکاڑا نظر آ رہا ہے، اس میں اٹک نظر آ رہا ہے، راول پنڈی نظر آ رہا ہے، مطلب ملتان نظر آ رہا ہے. سبھی اس کے اندر نظر آ رہے. جھنگ نظر آ رہا ہے، فیصل آباد نظر آ رہا ہے. یہ سارے علاقے جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں. تو وہ یہی ان علاقوں کے لوگ تھے جو سلطنت برطانیہ کی فوج میں اس کا حصہ بنے. اور پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ اپنی انگریزوں برطانوی فوج کے سامنے وفاداری ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں جو آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، اسی طرح ہندو جو جد و جہد کر رہے تھے، اسی طرح سکھ جو جد و جہد کر رہے تھے، ان کو قتل کر کے گولیاں مار کے جو سب سے زیادہ اسکور کرتا تھا اس کو انعام بھی ملتا تھا، اور اس کو عہدہ، یعنی فیتے جو ہوتے ہیں نا، ان کے بلے جو لگے ہوتے ہیں آپ سینوں میں دیکھتے ہیں پاکستانی فوج کے. اب یہ پاکستان کی موجودہ فوج جو ہے، یہ پنجاب کی جو فوج ہے، اس میں سرحد کے بھی لوگ تھے، کے پی کے بھی لوگ تھے، لیکن ان کی تعداد کم، بہت کم تھی. تو یہ انگریزوں کے لیے بالکل جیسے پیٹس ہوتے ہیں، یعنی جیسے گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں. تو کتے سے لے کے کبوتر تک، یعنی کتے سے لے کے کبوتر تک یا چڑیوں تک، جہاں تک بھی آپ کہیں، مختلف قسم کے جانور ہوتے تھے. کچھ میں ذہنی بالیدگی یعنی ذہنی شعوری طاقت زیادہ ہوتی تھی، وہ پہچاننا شروع کر دیتے تھے. خاص طور پہ سب سے زیادہ حیث جانوروں میں کتے میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہمارے موجودہ فوج کے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ انگریزوں کی فوج کے کتے تھے. اور ایسے کتے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو انگریز نے سارا کمان پورے ملک ان کے ہاتھ میں دے دی. قائد اعظم شو پیس، لیاقت علی خان شو پیس،
ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ انگریزوں کے پالتو کتے پیٹ اینیملز تھے، پالتو ان کے جانور تھے، تو جب ان کے ہاتھ سے بندھی ہوئی سلطنت کی زنجیریں، برطانوی سلطنت کی زنجیریں کھلیں، تو یہ ایسے مادر پدر آزاد ہو گئے کہ اپنا جانوریت کا روپ انہوں نے 1947 سے دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے قائد اعظم کو کھایا، پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کو کھایا، اور اس کے بعد پھر 58 میں ماشاء اللہ لگا کے سبھی کو کھا گئے۔ وہاں سے جو اطاعت و فرما برداری برطانوی سلطنت کی یہ کرتے تھے، اور برطانوی سلطنت اور امریکہ ایسے وفادار پیٹ اینیملز تھے امریکہ اور برطانیہ کے، کہ اگر برطانیہ کہے کہ کعبے پہ گولی چلا دو تو چلائی ہے انہوں نے گولی، اللہ کی قسم، پاکستان کے پنجابی فوجیوں نے، اللہ کی قسم کعبۃ اللہ پہ گولی چلائی ہے۔ فلسطینیوں کا قتل کرنا ہے کہ لے حاضر ہے جی، یس سر، ڈالر بھی مل رہے ہیں، پاؤنڈ بھی مل رہے ہیں، ہر امریکی اور برطانوی مفاد کے لیے انہوں نے پاکستان کا سودا کیا، پاکستان کے لوگوں کو، وسائل کو، ہر چیز کو انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ وہ بھی مدد پہ مدد دیتے رہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور ان پہ قرضے چڑھتے رہے، اور اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ان کو آئندہ سال کے لیے ملک میں جو ضروری پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور پیسہ لیں گے۔ اور ذرا غور سے سنیے گا، اگر فرض کیجئے کہ 10 بلین قرضہ ملا، تو پاکستان کو آکسیجن پر زندہ رکھنے کے لیے 4 بلین تو یہ خرچ کر دیں گے، 6 بلین فوج کے جرنیلوں، سول بیوروکریٹس، پولیس، یہ مافیا پوری جو پاکستان پہ رول کر رہی ہے، چنگیز خان، ہلاکو خان کی طرح سے، یہ ان کے ساری ٹیم کے پاس 6 بلین ان کو مل جاتا تھا۔ یہی ریت چلی آ رہی ہے پاکستان میں۔ میں 24 نومبر کو جب عمران خان صاحب نے اپیل کی تھی ہڑتال کی، اس ہڑتال کی اپیل پر پاکستان کے عوام کا ریئیکشن کیا تھا اور کیا حالات تھے، میں وقتاً فوقتاً
ایک ایک لمحے کی خبر جمع کر کے ایکسٹرا ہنگامی ٹک ٹاک لائیو پہ آ کے آپ کو بتایا کرتا تھا. اور 24 تاریخ سے ہی شیلوں کی ایسے بارش کرتے تھے کہ ان کے پاس شیل ختم ہو جاتے تھے اور یہ بھاگتے تھے. جب ربر کی گولیاں ختم ہو جاتی تھیں تو جلوس کے شرکا جو ہے، پرم جلوس کے شرکا، عمران خان کی اپیل پر دور دراز علاقوں سے جو آئے تھے وہ آگے بڑھ جاتے تھے. اسی طرح کئی جگہ عمران خان صاحب سے محبت کرنے والوں نے آنسو گیس برداشت کی، گولیاں برداشت کی، اور وہ جان گئے کہ ان کی گولیاں اور جیسے ہی ختم ہوگا یہ بھاگیں گے اور ہم ان کی جگہ پہ قبضہ کر لیں گے. اسی طرح بڑھتے 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 اسلام آباد میں داخل ہوا. اسلام آباد سے پھر ڈی چوک کے قریب، ڈی چوک میں بھی داخل بہت سے لوگ ہو گئے تھے. پھر دوسرے دن یہی سلسلہ جاری رہا. 25 تاریخ کو، 25 نومبر کو، 26 نومبر کو فوج کے جرنیلوں کو جلال آ گیا. اور پھر کیا تھا، میرے بچوں، اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے، جن کی عمریں ابھی 20، 22، 25، 30 سال ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، نام لکھ لیجئے گا، جلیان والا باغ. لکھیے، جلیان والا باغ. اور جنرل ڈائر، نام لکھ لیے، ڈائر، جنرل ڈائر. جنرل ڈائر نے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کے متوالوں کا ایک اجلاس طلب کیا گیا جلیان والا باغ میں، جس کے چاروں طرف 4 دیواریاں کھڑی تھیں. ذرا غور فرمائیے گا، چاروں طرف، یعنی ایک ہی گیٹ تھا، آپ اس سے بھاگ سکتے تھے یا اس سے آ سکتے تھے اور جا سکتے تھے. جنرل ڈائر نے وہاں حکم دیا کہ گولیاں چلاؤ، اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں پر تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ گولیاں برسنے لگیں اور وہ مرتے رہے. یہ پلیز آپ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، یہ میں نے جو لکھوایا ہے جلیان والا باغ اور جنرل ڈائر، اس کو گوگل سے نکال کے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے. تو میں نے آپ سے کہا تھا ابھی ابتدا میں کہ یہ جو موجودہ فوج کے جرنیل ہیں یہ کتے ہیں، برطانوی فوج کے اور امریکہ کے پالتو کتے ہیں، پالتو جانور ہیں.
انہوں نے 26 نومبر کو پورے علاقے کی لائٹس آف کر دی. یعنی ان کا جو مین سینٹر ہوتا ہے وہاں سے سوئچ آف کر دیا، اندھیرا ہو گیا ساری جگہ. اور پھر انہوں نے کہا جنرل ڈائر کی طرح سے گولیاں مارو. جنرل ڈائر اور جلیان والا باغ کی یاد تازہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری کہ کون کس کا بیٹا، کس کا باپ، کس کا بھائی مر رہا ہوگا، زخمی ہو رہا ہوگا. ایک بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی. لوگ اپنی وہ سواریاں، چاہے وین ہو، کار ہو، یہ چھوڑ کر بھاگے. کیوں بھاگے؟ جس کا مذاق اڑایا عطا تاڑر اور مسلم لیگ نون کی بی بی مریم نواز، اقبال احسن، اور بڑے بڑے دانت نکال کے کہا ایسے بھاگے، ایک آنسو گیس کیا چلی اس سے ڈر کے بھاگے، ایسے بھاگے کہ لگ رہا تھا کہ یہ بزدلوں کا ٹولہ ہے، یہ بے غیرتوں کا ٹولہ ہے جو ایک آنسو گیس کی آواز سن کر بھاگ لیے. اور پھر جھوٹ بولا عطا تاڑر نے پریس کانفرنس میں، پنجاب کے لوگوں سناؤ، باتیں بری لگیں گی، سچ تو سننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا. یا آج بھی بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دو گے مگر اپنے لوگوں کے سے بات نہیں کرو گے. پنجاب کے لوگوں آپ کو سمجھنا چاہیے. اور بہت مذاق اڑایا. اچھا صرف مذاق ہی نہیں اڑایا بلکہ قہقہے لگا کر ان کمینوں نے، جو اس فوج کے کتے ہیں، جو فوجی جرنیلوں کے یہ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے صبح شام تلوے چاٹتے ہیں، ان کی بوٹوں پہ کپڑا اور برش بعد میں پھیلا جاتا ہے، پہلے یہ اپنی زبانوں سے ان کے جوتوں کی ریت صاف کرتے ہیں. یہ اوقات ان کمینوں کی. بے شرموں کو ذرہ برابر شرم نہیں آئی. وہاں آہا کار مچی ہوئی ہے، ہاں کار مچی ہوئی ہے. وہاں لوگ زخموں سے، کرب سے چلا رہے ہیں، اور یہ پی پی اور مسلم لیگ نون کے وزیر مسکرا کے مذاق اڑا رہے ہیں. بھاگ گئے. ابے بھائی نہتے تھے تو بھاگے. میں عطا تارڑ کو چیلنج کرتا ہوں کہ بیٹے تو کھڑا ہو جا اپنے ساتھیوں کو لے کے، اور ادھر سے
کوئی پولیس یا فوج تجھ پہ گولیاں چلاتی ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ تو آواز سن کے گولیوں کی بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ بے غیرت، بے شرم۔ تو 26 نومبر کی رات کربلا تھی، شام کربلا تھی۔ یعنی بے بسی اور ذہنی طور پہ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ یہ ہماری فوج ہم پر گولیاں چلا رہی ہے۔ ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ ہماری فوج ہم پر گولیاں چلائے گی۔ پنجاب کے لوگوں، آپ نے ابھی تک پاکستان بننے کے مزے اڑائے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں، آپ ابھی تک کسی بڑے امتحان سے نہیں گزرے ہو، اور آپ نے، پنجاب کے عوام، آپ نے 13 کروڑ آبادی والا صوبہ، وہاں سے 500 افراد کا جلوس نہیں آیا۔ تم نے جو نعرے لگائے تھے عمران خان کے لیے، کیوں نہیں نکلے تم پنجابیوں؟ کیوں نہیں نکلے؟ بہرحال اب میں آپ کو اصل داستان بتاتا ہوں، اصل کہانی سناتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستانی اخبارات، میں نہیں چاہتا کہ گالیاں دوں میں، ان کے مالکان کیا کرتے ہیں، کس طرح سے یہ فوجی جرنیلوں سے فیور لیتے ہیں، اس کی داستان بتاؤں گا کبھی۔ لیکن فی الحال میں آپ کو امریکہ، برطانیہ، اے ایف پی، رائٹرز اور بی بی سی کی تمام رپورٹ جو ہے وہ یکجا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر کسی کو یہ رپورٹ چاہیے تو وہ MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے رابطہ کرے، ہم یہ رپورٹ ان کے حوالے کر دیں گے، پھر آپ جانیں، اور وہ جو بیرونی انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ جانیں، اور آپ جانیں، بات کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ آئیے سنیے، 26 نومبر کی رات جب فوج نے گولیاں چلانا شروع کی، لائٹ مشین گن تک استعمال کی، برسٹ فائرنگ کی، تو وہاں زخمی ہوئے لوگ، شہید ہوئے لوگ۔ بین الاقوامی رپورٹس اس بارے میں کیا بتاتی ہیں، سنیے غور سے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر وحشیانہ فائرنگ کر کے پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا، لیکن فوجی اسنائپرز کی گولیوں سے شہید و زخمی ہونے والے مظاہرین کی اصل تعداد کے بارے میں عوام کو لا علم رکھا جا رہا ہے۔ یعنی فوج نے سڑک پہ سے بھی فائرنگ کی، اور بلڈنگوں پر شارپ شوٹر اسنائپرز
جو نشانہ کے ماہر ہوتے ہیں انہیں بٹھایا تھا، وہاں سے بھی گولیاں چلیں اور زمین سے بھی چلی. لیکن وہ کہہ رہا ہے عطا تاڑر مسلم لیگ کا قہقہ لگا کے ایک بھی گولی نہیں ماری ہے. خدا کی قسم میرا بس نہیں چلتا، چلتا یا میرا نہیں چلتا یا میرا نہیں چل رہا، میں مجبور ہوں، ورنہ دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کمینے کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ لے جاؤں، پھر وہاں سے پھینکوں، پھر نیچے سے لے کے جاؤں، پھر نیچے پھینکوں. بے غیرت میتوں پہ ہنس رہا تھا، یہ شہیدوں پہ ہنس رہا تھا. یہ یعنی کوئی انسانیت نہیں ہے، انسانی دل نہیں ہے. سن عطا تاڑر، تو کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بولے، لیکن تو پاکستان کے GOARY اور اپنے خریدے ہوئے اینکر پرسنس کو خاموش کرا سکتا ہے، سچ بولنے سے روک سکتا ہے، لیکن BBC کیسے روکے گا؟ AFP کو کیسے، رائٹر کو کیسے، امریکہ کے اخبارات کو کیسے، برطانوی اخبارات کو کیسے روکے گا تو؟ سن ان کی رپورٹ سنا رہا ہوں، بے غیرت عطا تاڑر منحوس. سن کیا لکھ رہی ہے رپورٹ کہ حکومت اصل تعداد نہیں بتا رہی کہ کتنے لوگوں کتنے لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. بیرون ملک سے آنے والی ٹیموں نے بشمول BBC ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود اسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں. اب آپ ذرا سنیے، پولی کلینک کی انتظامیہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں ایسے کسی فرد کی لائے جانے کی تردید کی ہے جس کی ہلاکت مظاہرین کے خلاف آپریشن کے دوران ہوئی. تاہم اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق 26 نومبر کی رات پولی کلینک اسپتال میں کم از کم 3 افراد کی لاشیں موجود تھیں جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھیں. بیرونی مبصرین کہتے ہیں ان 3 افراد میں سے 2 افراد زخمی حالت میں زندہ تھے جب اسپتال لائے گئے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. پھر بیرونی مبصرین لکھتے ہیں پولی کلینک اسپتال ریکارڈ کے مطابق اسپتال یہاں گولیوں سے زخمی ہونے والے افراد کو لایا گیا. اب یہ خاموشی سے بتا رہے ہیں اس پر کہ بھائی ہمارا نام نہیں بتائیے آپ، ہم آپ کو خاموشی سے بتا دیتے ہیں. بہرحال سبھی رو رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ صاحب پولی کلینک اسپتال میں 26 تاریخ کی رات کو 28 لوگ زخمی لائے گئے جن کی ہم نے اسپتال میں سرجری کی. اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجری نہیں کی جتنی گرینڈ آپریشن کی رات یعنی 26 نومبر کی رات کی گئی.
وہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی سرجریاں اپنی زندگی میں نہیں کی ایک رات میں جتنی اس رات کو کی. بعض زخمیوں کی حالت اس قدر تشویشناک تھی کہ انہیں یعنی اینستھیسیا لگایا جاتا ہے تاکہ درد نہ ہو، انہیں اینستھیسیا لگائے بغیر ہی وہ تڑپتے رہے اور وہ آپریشن کر کے گولیاں نکالتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا خون اور زیادہ بہا. ایک ڈاکٹر نے نام نہ بتانے کی صورت میں بتایا کہ 26 نومبر کی رات 55 کے قریب ایسے شہری 55 ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. دیکھیے ذرا غور سے سنیے کہ جو زخمی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نام لکھ لو ہمارا، لیکن رجسٹر میں نہیں لکھنا کیونکہ بعد میں ہم بچ گئے تو یہ ہمیں مار دیں گے، ہمارے گھر والوں کو اٹھائیں گے. جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے کیونکہ اگر ان کا نام سامنے آ گیا تو پولیس انہیں یا ان کے گھر والوں کو گرفتار کر لے گی. اس اسپتال سے پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم، اس اسپتال میں پولیس نے فوج نے وہ ظاہر ISI والے اور فوج والے ہیں تو بیرون ملک کے یہ دوست اور یار ہیں، لہذا انہوں نے یہاں شرافت سے کام لیتے ہوئے فوج کے بجائے پولیس کا نام لکھ دیا کہ پولیس نے ڈاکٹروں سے نام لکھ دیا کہ پولیس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ کسی لاش کا. پھر اسپتال میں موجود سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھنے میں آئے. یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں پولی کلینک کے. یہاں پولیس رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے. اب یہ پیمز اسپتال میں میڈیا کے نمائندوں نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جن کے جسم پر 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں. اور یہ سب جلوس کے شرکا تھے. ایک خاتون مبصرین لکھتے ہیں، بین الاقوامی مبصرین لکھتے ہیں، ایک خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر اور بہن کے ساتھ جنا ایونیو فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں تھی اور ان کے شوہر گاڑی سے باہر تھے. اچانک فائرنگ کی آواز آئی، لوگ بھاگ رہے تھے. میرے شوہر اپنے دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. وہ خاتون اپنے شوہر کی طرف بھاگی. ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، چیخوں کی ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی. قیامت کا منظر تھا، جیسے جنگ ہو رہی ہو. ایک اور شہری نے بتایا کہ شام کے وقت فائرنگ شروع ہوئی تو میں نے خود دیکھا کہ میرے سامنے آدمی کھڑا تھا، اس کے سر میں گولی لگی. میں نے خود اسے مرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد اس شہری کو بھی جو یہ بتا رہا 2 گولیاں لگی. ایک اور شہری نے بتایا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے درجنوں زخمیوں کو ایمبولینس میں ڈالا اور اسپتال پہنچایا. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زخمی نہیں ہیں؟ ان اسپتالوں میں ڈاکٹروں، طبی عملے کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس حکام نے انہیں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے روکا. ان اسپتالوں میں موجود مریضوں کے لواحقین نے یہ بھی الزام لگایا
کہ اسپتال کی انتظامیہ انہیں مریضوں کی فائل تک رسائی نہیں دے رہی ہے۔ بین الاقوامی نمائندوں نے پولیس اور اسپتال کی انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ اسپتال میں تمام زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد اور پولی کلینک کی جانب سے لاشوں، پوسٹ مارٹم اور پولیس کے دباؤ، فوج کے دباؤ سے متعلق سوالات کا جوابات بھی باز نہیں دیے۔ وفاقی وزیر عطا تاڑر نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ یہ بین الاقوامی رپورٹ میں نے جو آپ کو بتائی ہے پڑھ کے، میں اس کو لائیو بھی دکھا سکتا تھا، لیکن ٹک ٹاک پہ پرابلم آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب میں پنجاب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم دہشت گرد، ایم کیو ایم بوری بنلاش، ایم کیو ایم بتہ خور۔ بیٹا، میرے پنجاب کے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، میں تمہیں بتاؤں، تم لوگوں کو صرف ایک ٹی وی، پی ٹی وی تھا اس زمانے میں 1992 کو جب فوج نے آپریشن شروع کیا۔ صرف میں ایک تمہیں پوسٹر چھوٹا سا دکھاتا ہوں، کلڈ اینڈ مسنگ۔ 1992 کو سے آج تک کلڈ اینڈ مسنگ جو آج تک بازیاب نہیں ہو سکے، ہاں چند کی لاشیں ملی ہیں۔ میں درخواست کروں گا مصطفیٰ عزیز آبادی سے کہ وہ کلڈ اینڈ مسنگ افراد کی ذرا فہرست دکھا دیں، ذرا دور کیجئے یہ قریب، اور دور کیجئے یہ، اور دور یہ مہاجروں کا قتل کیا ہے پنجابیوں، فوج نے۔ کیسے جوان اور نئی شادی شدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ۔ آئیے پنجاب کے لوگوں میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں آپ کو کہ مہاجروں کو خواتین اپنے مسنگ بچوں کے فوٹو لیے مظاہرہ کر رہی ہیں، اس کی تصویر آپ دیکھ لیجئے۔ مصطفیٰ زبادی، ماں بہنیں جو اپنے لاپتہ بیٹوں کی، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ لاپتہ ہیں، یہ مہاجر۔ میرے پنجابی بھائیوں، پلیز سن لو، پلیز سن لو یار۔ یہ 19 جون 1992 سے 2016 تک، 2016 تک بھائی یہ مظاہرہ ہو رہا ہے کراچی پریس کلب کے سامنے۔ جی کیا کہہ رہے تھے مصطفیٰ؟ جی بھائی، یہ آپ کی اجازت سے میں جتنے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں براڈ پر، اور یہ ایم کیو ایم نے کراچی پریس کلب پر 23 اپریل 2016 کو جو ایک
एहतजाजी एक धरना दिया था 23 अप्रैल 2016 को, ये लापता साथियों की बाजियाबी के सिलसिले में। और इसमें जितने लोग देख रहे हैं करीब में देखें, ये एक हमारे साथी सीनियर, इनका नाम आबिद अब्बासी, उस वक्त ये अप्रैल 2016 में इनको 4 साल लापता हुए हो चुके थे। ये 2016 में जब मुजाहरा हुआ, ये इनकी तस्वीर, ये इनका नाम आबिद अब्बासी, इनको और दीगर जो साथी थे, हमारे 3 साथियों की, और ये जो आबिद अब्बासी जिनका पोस्टर शामिल है, इनकी तस्वीर है। 2 साल पहले इनकी मस्कशुदा लाश मिली है, जो हमारे 3 साथियों की लाशें मिली थी। यानी मैं ये बताना चाहता हूं मेरे पंजाबी भाइयों, ओ खुदा को मानो मेरे पंजाबियों, लाइन पे वापस आओ, उनसे कहो आए पंजाबियों, आप हकाइक दे के ये मुहाजिर माँ है जिनके बेटों को लापता किया गया, जिनके बेटों को लापता करने के बाद उनकी लाशें सड़कों पे फेंक दी गई। ये 1992 से 2016 तक कत्ले आम करते रहे फौजी पाकिस्तान के, मगर आप लोगों को फौज बताती रही एमक्यूएम दहशतगर्द, पंजाबियों आप लोगों को फौज और आईएसआई बताती रही एमक्यूएम बोरी बदलाश, एमक्यूएम ने ये किया, एमक्यूएम ने ये किया। ये माए किसकी माए हैं? क्या ये पाकिस्तान है? पंजाबियों ये तुम्हारी माओ जैसी नहीं? अब मैं आपको एक बच्ची की तस्वीर दिखाता हूं जो रो रही है, पापा आ जाओ। देखिए दर्दनाक, ये देखिए, ये लिखा भी है महाजरों की बाजियाबी उनकी हकीकी आजादी होगी, पापा आ जाओ मुझे ईद के लिए कपड़े लेने हैं। और मेरे पंजाब के लोगों, गिरफ्तारियां करके फौज जंगी कैदियों से बदतर सलूक करके ले जाती थी। इसमें फौजी भी नजर आ रहा है, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई गिरफ्तार शुदगान भी नजर आ रहे हैं, और किस तरह से इनको जंगी कैदियों की तरह ले जाया जा रहा है। मैं मुस्तफा इजाबादी से कहूंगा वो तस्वीर जिसमें पहले फौजी है और लाइन से लोग कतार में जा रहे हैं, दिखाइए। ये नहीं, आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी हुई इनके, ये जी, ये देखिए, देख रहे हैं पंजाब के लोगों, ये मुहाजिरों के साथ फौज ने शुरू किया, खड़ा हुआ है बदबख्त फौजी। ये जितनी भी हैं फौज की, ये दिखाते रहे आप, ये जितनी भी फौज की हैं जो पकड़ के गिरफ्तार करके एक जगह आंखों में पट्टी, एक जगह पूरा मुंह ढका हुआ है, ये देखें पूरा मुंह ढका हुआ है। पंजाब के लोगों को दारा देखो, ये मुहाजिर किस तरह फौज लेके जा रही है, और फिर गिरफ्तार करने के बाद किस तरह दीवार से लगा के उन्हें बिठाया गया है। ये देखे, देखा आपने, ये फौजी, ये फौजी। हम झूठ नहीं बोलते, आप लोग यकीन नहीं करते थे पंजाबियों, आप लोग यकीन नहीं करते थे कि अल्ताफ हुसैन
اور ایم کیو ایم والے جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں ایک اور فوٹو دکھائی ہے جس میں فوجی کھڑا ہے اور کیسے جنگی قیدیوں کی طرح گرفتار شدگان کو دیوار کی طرف سے منہ کر کے بٹھا دیا. یہ دیکھیے، دیکھا ذرا فوجی کی دکھائیے قریب کر کے خالی. یہ ویری گڈ. یہ دیکھا پنجاب کے لوگوں، میرے پنجاب کے بھائیوں، خدا را اور آپ نے فوج کے پولیس کے پنجاب میں وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ لاہور میں کس طرح ماں بہنوں کے دوپٹے کھینچ کے ان کو گرفتار کیا گیا. کس طرح ماں بہنوں کی، تم دیکھو میری ماں بہنیں صرف اپنے لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا لیے احتجاج کر رہی تھی تو فوج کیسا ان پہ بندوقیں تان کے آئی ہے. اے پنجابیوں دیکھو ذرا، یہ دیکھیے، کین یو بلیو اٹ؟ ذرا سا پیچھے کیجئے. یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں کیسی سیدھی رائفلیں تانی ہوئی ہیں جیسے دشمنوں پر، اور کیسے دھکے دے رہا ہے فوجی. میرے پنجاب کے لوگوں دیکھو دیکھو. اور ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، فلسفی، پی ایچ ڈی، ہارورڈ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، جامعہ کراچی کے 40 سال تک وہاں درس دیتے رہے، پھر ریٹائرڈ ہوئے. جب ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے فوج کس طرح لے جا رہی ہے وہ دیکھے. اور پھر دوسرے دن ان کی ریڑھی گوشت سے لاش برآمد ہوتی ہے. دیکھا آپ نے پنجابیوں؟ دیکھو یہ دیکھو، ان کو یہ فوج لے جا رہی ہے پکڑ کے. یہ اس میں داڑھی والا نہیں آ رہا ہے تو دوسرا فوٹو ہوگا پھر، وہ جو داڑھی والا پروفیسر حسن ظفر عارف، پرزنرز آف کانشینس. داڑھی والا نظر نہیں آ رہا مجھے. ارے بھائی یہ تو دیکھ چکا ہوں، داڑھی والا کدھر ہے؟ 1 minute بھائی، 1 minute. مجھے آتا نہیں، ورنہ میں کیمرہ کھول کے دکھا دیتا یہاں سے. چلے چھوڑے، رہنے دیں آپ. رہنے دیجیے مصطفیٰ. معزز خواتین و حضرات، آپ کو ابھی تک تصویر نہیں ملی مصطفیٰ حسن ظفر عارف کی، پرزنرز آف کانشینس؟ کمال ہے. معزز خواتین و حضرات، یہی منظر 26 نومبر کو ہوا. ایسے 26 نومبر والے 2600 سے زائد مہاجروں پر چڑھائی کر کے قتل کیے گئے.
میرے پاس اس وقت وہ تصویر نہیں کہ جہاں خواتین مردوں کے پیچھے پڑے تھے، خواتین جنازے اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ کاش کہ میرے پاس وہ فوٹو ہوتی۔ اور مہاجروں کو پکڑ کے فوج رائفل تان کے کس طرح ان پہ گولی چلاتی ہے، یہ فلم ہمارے پاس موجود ہے، مگر پابندیوں کے سبب ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن فوٹو دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آ گئے پریزنرز آف کانشنس، یہ حسن ظفر عارف ہرے کپڑے میں موجود ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، ان کو شہید کر دیا کڈنیپ کر کے۔ 77-78 سالہ پروفیسر، پنجاب کے لوگوں خدا کے لیے دیکھو، یہ مہاجروں کے ساتھ یہ چند چیزیں تمہیں دکھائی ہیں، ابھی تو میں نے اپنے بھائی کا جنازہ، اپنے بھتیجے کا جنازہ نہیں دکھایا ہے، اپنے بہنوئی کا جنازہ نہیں دکھایا ہے۔ یہ دیکھیے داڑھی بھی رکھی ہوئی، اور کیا کر رہے ہیں، زندہ پکڑ کے لے جا کے لاش دے رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے پنجابی بھائیوں کو، بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مہاجروں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ اردو بولنے والے مہاجروں کے ساتھ فوج نے MQM اور الطاف حسین کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ مظالم نہیں کیے۔ پنجاب کے لوگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، الطاف حسین کا ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن جو بچ گئے، انہیں باہر بسا بسایا برسوں کا اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک ہی کپڑا پہن کے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ میرے پنجابی بھائیوں، اے میری پنجابی ماں، اے پنجابی بزرگوں، یہ مہاجروں کے ساتھ کیا ہے، اور خدا کی قسم آج بلوچ آزادی کی جد و جہد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 47 سے بلوچوں کا قتل عام اسی طرح جاری ہے۔ ہزاروں بلوچوں کو قتل کر دیا گیا پاکستانی فوج نے، ان کی 100 50 لوگوں کی اجتماعی خبر ہے۔ اسی طرح روس امریکہ کی جنگ میں قبائلی علاقوں اور KPK میں جہادی مدرسے بنوا کر انہیں خودکش بمبار بنا کر افغانستان بھیج دیا۔ ہزاروں پشتون نوجوان بزرگ انہیں شہید کروا دیا پاکستانی فوج نے۔ پھر امریکہ کے ذریعے
KPK میں سینکڑوں ڈرون حملے کروائے، پشتونوں کا قتل ہوا۔ پنجابیوں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ نہیں یہ اوپر کیجئے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے تو اس میں نہیں اس کو اوپر کیجئے تو نیچے کندھا دیتے ہوئے نہیں آ رہی ہے، امامت کرتے ہوئے تو آ رہی ہے، خواتین امامت کر رہی ہیں، یہ اخبار کی خبر ہے میرے بھائیوں، یہ جنازہ یہ دیکھو اے میرے پنجاب کے بھائیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ مہاجر مائیں جن کے بابا اجداد نے پاکستان کے لیے وہاں بچے کٹوائے، اپنے رشتے دار کٹوائے، یہ جنازے اٹھانے پہ مجبور ہو گئی۔ کیسا ظلم کیا مہاجروں پر۔ میرے پنجابی بھائیوں، اسی طرح پختونوں کے ساتھ ہوا، اسی طرح بلوچوں کے ساتھ ہوا۔ پنجابیوں، عمران خان تمہارے لیے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، عمران خان تمہارے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے جیلوں میں ہے عمران خان۔ اس نے اپیل کی، پنجاب کے پنجابیوں تم نے نعرے لگائے، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ اور تم 24، 25، 26 کی قیامت خیز رات کو وہاں کیوں نہیں آئے پنجابیوں؟ 13 کروڑ والا وہ پاؤ بھی نہیں لا سکا جو KPK کے لوگ لے کر آئے، اس کا ایک حصہ بھی نہیں لا سکا، 4 حصے کرے تو اس کے۔ کیوں پنجابیوں ایسا کیوں کیا؟ ناراض ہو رہے ہو نا؟ میں گالی تو نہیں دے رہا بیٹا، میرے تم پاکستانی بھائی تو ہو۔ پنجاب کی بیٹی میری سگی بیٹی نہیں، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے میری بیٹی کی طرح تو ہے، بیٹے ہیں میرے۔ تو میں پنجاب سے گلا نہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹوں، خدا کے لیے پنجاب پہ لگے داغ کو دھو ڈالو، دھو ڈالو، دھو ڈالو۔ اے پنجاب کے لوگوں، نوجوانوں، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ، ان فوجی ظالم فوجیوں کو پتہ لگ جائے کہ پنجاب جاگ چکا ہے، پنجاب بیدار ہو چکا ہے۔ اے پنجاب کے نوجوانوں، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ، اے پنجاب کے نوجوانوں، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان ظالم فوجیوں کو موجودہ حکومت، جعلی حکومت، چور اچکے ڈاکوؤں کی حکومت اور فوج کو، ISI کو پتہ لگ جائے کہ پنجابی جاگ چکے ہیں، جاگ چکے ہیں، جاگ چکے ہیں۔ اے میرے
پنجابی بھائیوں کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو یہ نہیں پتا لگا ہے کتنے لوگ جو اسپتالوں میں نہیں گئے، گھروں پہ گئے یا پرائیویٹ کلینک میں گئے، ان میں کتنے مرے، ان میں کتنے بچے۔ ان میں کتنے مرے اور کتنے بچے۔ میں نے جب یہ تفصیلات تو میں بتا رہا تھا، لیکن اتنی تفصیلات میرے پاس جب جمع ہوئی تو دل پھٹ گیا۔ یہ کیسی فوج ہے جو اپنے بچوں کو کھاتی ہے، اپنے ہم وطنوں کو کھاتی ہے۔ بہت دکھی ہوں، آپ بھی دکھی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں ہیں۔ پورا ملک غمزدہ ہے، سوگ ہی سوگ ہے، ماتم ہی ماتم ہے۔ ہم دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جو شہید ہوئے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب کرے، اور اے اللہ ان شہیدوں کے خون کے صدقے یہ فوجی جرنیلوں کا بیڑا غرق کر دے، موجودہ حکومت پر قیامت نازل فرما دے۔ میں نے آج یہ کچھ تصاویر آپ کو اس لیے دکھائی ہیں کہ پنجابی میرے بھائی، پنجابی قوم کا ایک ایک فرد کم از کم دیکھ لے کہ کیا مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے، اور کب سے 92 اور یہ 2024۔ 1992 2024 32 سال سے یہ قتل عام جاری ہے۔ یہی بلوچستان کا عالم ہے۔ پنجابیوں، پاکستان کو بچا لو پلیز پلیز۔ پنجابیوں، عمران خان کو موت کے منہ میں مت دھکیلو۔ پنجابیوں، عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو بچا لو۔ عمران خان کے خوابوں کو تکمیل دینے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خالی قربانیاں نہیں بلکہ پنجابی نوجوانوں کچھ ایسا کرو کہ فوجی جرنیلوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں سہیل خان زادہ میاں سے کہوں گا کہ وہ جو آج کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، لیکن میں پنجابیوں، پنجابی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے پیاروں، پنجاب کے پیاروں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو یار اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ شکریہ۔